الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حواس رکھے ہیں اور عقل رکھی ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاتھ پیر سے عمل کرتا ہے۔ انسان اپنے ان حواس سے، ان طاقتوں سے انسان کام لیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے، سمجھ رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ دیگر جانداروں پر بڑی فوقیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، نئی نئی چیزیں بنا لیتا ہے، عالیشان مکانات بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، اور دیگر تمام حیوانات اور جانداروں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ مادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، جو روحانی ضرورت ہے وہ انسان کی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک اسے انبیاء کرام کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی نہ ملے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت رہنمائی ملتی ہے، اسی سے انسان کے روحانی تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ پیغمبر روانہ فرمائے۔ پہلے انسان حضرت آدم کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا، پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر روانہ فرمائے۔ سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو یہ تمام پیغمبر جو دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، راستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت کے حالات کے اعتبار سے ان کے لیے احکام دیے، کتابیں نازل فرمائیں، احکام مقرر فرمائے۔
حالات جیسے جیسے بدلتے گئے احکام میں بھی تبدیلی اور فرق آتا رہا۔ ایمان اور عقیدہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کبھی بھی، کسی پیغمبر کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے، رسولوں کا برحق بنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جزا ہے، سزا ہے، یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن احکام ہیں، طہارت اور پاکی کے احکام ہیں، عبادت کے احکام ہیں، طور طریق ہیں، یہ لوگوں کے حالات اور زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہے ہیں۔ جیسے روزہ کیسے رکھنا ہے بھائی، روزے کے طریقے یہود و نصارہ میں دوسرے تھے، ہمارے پاس دوسرے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کے طریقے مختلف ہیں۔ تو بہرحال یہ بدلتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ اب آخری پیغمبر کو مبعوث کر دیا جائے اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو ایک ایسا طریقے زندگی دیا جائے کہ جس طریقے زندگی میں کسی ترمیم اور تبدیلی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چنانچہ آخری نبی کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا اس دین کے ساتھ جو دین اب قیامت تک کام آنے والا ہے۔ اب کوئی پیغمبر اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرمایا گیا قرآن شریف میں کہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی وہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اس پیغام کو خدا کے دوسرے بندوں تک پہنچائیں، اور اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوئی اور کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول سے اور اپنے عمل دونوں سے قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ مسلمانوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منا رہے ہیں۔ کیسا ہے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ؟ نماز پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ دنیا داروں کے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس قرآن کا مہینہ منا رہے ہیں۔ لیکن یہ قرآن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ھدی للناس سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو انسانوں تک پہنچنا بھی تو ضروری ہے اس قرآن کا، اس قرآن کے پیغام کا۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر دعوت اسلام کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ابھی ایک مسلمان ملک میں کھیل ہوئے، اس موقع پر انہوں نے کئی ایک اچھے کام کیے، جس میں سے ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسلام کی دعوت پہنچانے کا انتظام کیا، اور اپنے قول سے بھی پہنچایا اور عمل سے بھی پہنچایا۔ یہ بہت خاص بات ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ اپنے قول سے بھی پہنچایا کہ انہوں نے ایسے انتظامات کیے کہ لوگوں تک اسلام کی اور قرآن کی بات پہنچے، اور عمل کے اعتبار سے بھی یہ کیا کہ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں ان کو الاؤ نہیں کیا بالکل، ان کے سلسلے میں وہ ایسے مضبوط رہے کہ بہت بڑی مثال ہے وہ اس وقت کے اس زمانے میں، ان حالات میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتے، ہم چند روز کے کھیل کے لیے ہم ان چیزوں کو الاؤ نہیں کر سکتے جو شریعت میں ہمارے الاؤ نہیں ہیں، حرام ہے۔ یہ ہمارے لیے صرف فخر نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے سبق کی چیز ہے یہ، کیونکہ آج مسلمان اپنے عمل سے بھی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ دین کی دعوت کے راستے میں ایک طرح سے کیا رکاوٹ بن گیا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں ایک بحث چھڑی تھی، تو ایک مذہبی پیشوا اس بحث کے اندر یہی کہہ رہے تھے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم داعی ہیں
اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، لیکن اگر آپ کی بستیوں میں صفائی ستھرائی نہیں اور آپ کہیں کہ ہمارا دین صفائی ستھرائی سکھاتا ہے تو کوئی کیسے مانے گا؟ آپ کی بستیوں میں تعلیم نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دین علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تو کوئی کیسے اس پر یقین کرے گا؟ آپ کی بستیوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت گری ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دین امن و عاشتی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے تو لوگ کیسے مانیں گے؟ تو ایک خالص مذہبی پیشوا جو گیرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے اس موضوع پر جو ایک چھڑ گیا تھا ہمارے ملک میں سنجیدہ بات کی، اور مگر انہوں نے یہ جو بات کہی یہ بہت ہی اہم بات ہے اور صحیح بات ہے، جو بات بھی سچی ہے اس کو قبول کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان اپنے عمل سے بتائیں کہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں، مسلمان اپنے عمل سے بتائیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہم داعی ہیں مگر آپ کی عملی زندگی ایسی ہے، آپ کو اگر پیش کرنا ہے تو آپ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے پیش کیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن یہ صرف ہدی للمسلمین نہیں ہے، ہدی للمؤمنین نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اپنے قول سے، اپنے عمل سے ہمیں اس کی ہدایت پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری عملی کوتاہیاں ہیں، جن عملی کوتاہیوں سے نقصان پہنچ رہا ہے ہمیں ان کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کی ہدایت تو سب کے لیے عام ہے، لیکن ہدایت سے نفع اور فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اس تقویٰ پرہیزگاری کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے فرض فرمائے اور روزوں کے احکام دیے کہ روزہ کس طرح سے رکھا جائے۔ لیکن درمیان میں ایک اور بات بھی عرض کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو یقیناً تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور مسلمانوں نے قبول کر لیا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے اور ہم اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، مگر افسوس کہ مسلمان بھی قرآن کے پیغام سے ناواقف ہیں، قرآن کے احکام سے ناواقف ہے، قرآن سمجھنے کا اہتمام نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ حالانکہ قرآن پاک کا بڑا حق ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، قرآن کے احکام کو جانا جائے، قرآن میں کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کچھ بے اعتدالیاں ہیں، لیکن ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہم سمجھنے کا کام چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بے اعتدالیوں کو دور کیا جائے گا، جیسے بعض لوگ علم نہ ہونے کے باوجود بھی عالم بن بیٹھتے ہیں، مفسر بن بیٹھتے ہیں، اپنی رائے داخل کرتے ہیں، جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر اپنی رائے مت داخل کرو۔ قرآن کو سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حدیثوں سے، اور مفسرین نے جو اصول مقرر فرمائے ان اصولوں کے مطابق سمجھا جائے گا قرآن مجید کو۔ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق سمجھنے لگے تو پھر یہ کھیل تماشا بن جائے گا۔ تو یہ بے اعتدالی یقیناً غلط ہے اور اس کے اوپر علماء برابر نکیر کرتے ہیں، لیکن اس بے اعتدالی سے بچتے ہوئے کیا قرآن سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، مگر مسلمان اس سلسلے میں بہت ہی غفلت میں ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ تفسیر کے درس ہونے چاہیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک میں عظیم مجاہد آزادی رہے ہیں، انگریزوں سے مقابلے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، خطرات مول لیے، علماء نے قربانیاں دی، علماء کو سولیوں پر لٹکایا گیا۔ تو انہی علماء میں ایک شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب علیہ رحمہ تھے، ان کو مالٹا میں انگریزوں نے قید کر دیا تھا، اور ایک مدت تک قید کی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئے اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، تو سب شاگرد ان کے پاس جمع تھے اور سننا چاہ رہے تھے کہ حضرت اتنی لمبی مدت قید میں رہ کے آئے ہیں، جیل میں رہ کے آئے ہیں، اور امت کے حالات ایسے ہیں، ان حالات میں امت کو کیا پیغام دیں گے؟ تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب علیہ الرحمٰن نے اس وقت دو باتیں فرمائی تھیں، دو باتیں، اور ان کے سامنے کا جو مجمع تھا وہ کوئی عوام کا مجمع نہیں تھا، وہ بڑے بڑے علماء، صلحاء، خاص نیک لوگوں کا مجمع تھا۔
جو اپنے علم میں بھی بہت اونچے تھے، تقوی عمل میں بھی بہت اونچے تھے، حضرت نے ان کے سامنے فرمایا کہ دیکھو بھائی میرا پیغام 2 چیزیں ہیں، 2 سبق میں لے کے آیا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اس امت کے اتحاد کو ہر قیمت پہ باقی رکھا جائے، اس امت کے اتحاد کو ہر قیمت پہ باقی رکھا جائے، اس امت کے اندر توڑ نہ ہو، انتشار نہ ہو، اس کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسی لیے کبھی عرض کرتا رہتا ہوں میں کہ بھئی جسے حضور پاک علیہ السلام سے محبت ہو، اسے چاہیے کہ حضور کی سنت کو زندہ کرے اور حضور کی امت کو جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا کام مت کرو۔ امت میں جو اختلافات ہیں مختلف قسم کے، ان اختلافات کو بھی حدود میں رکھو، اخلاق اور آداب کے دائرے میں رکھو، علم کی حدود میں رکھو، اور ان اختلافات کو اس کا ذریعہ مت بناؤ کہ اس کے ذریعے سے دشمن فائدہ اٹھائے۔ آج بھی دشمن کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ امت کا اتحاد ہر قیمت پہ باقی رکھا جائے، میں یہ سبق لے کے آیا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ یہ امت اپنے سر چشمے ہدایت قرآن سے بہت دور ہو گئی ہے، قرآن سے بہت دور ہو گئی ہے، لہذا اس امت کے اندر قرآن پاک کو لفظاً و معناً عام کیا جائے۔ حضرت فرمایا الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معانی کے اعتبار سے بھی اس امت کے اندر قرآن کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ بس یہ 2 باتیں فرمائیں، لفظاً عام کیا جائے یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن اللہ کا کلام ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی کتاب کا 1 حرف پڑھے تو اس کو اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اور وہ 1 10 کے برابر ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، حروف مقطعات کے معنی مراد تو ہم کو نہیں معلوم، مگر اس پر بھی ثواب ہے۔ تو اب بلا شبہ اجر و ثواب ہے، اس لیے لفظاً اس کی تلاوت کی جائے، بچوں کو سکھایا جائے، بڑوں کو سکھایا جائے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن کے الفاظ کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو معناً عام کیا جائے۔ جگہ جگہ قرآن پاک کے حلقے ہوں، تفسیر کے درس ہوں، اور مستند علماء کی تفسیروں کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ اور آج اللہ نے بہت آسان کر دیا، الحمدللہ اتنے ترجمے آ چکے ہیں، مختصر بھی اور مختصر حاشیوں کے ساتھ، کہ اس میں بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے زبان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، موجودہ لوگوں کی جو زبان و بیان ہے اس کے اعتبار سے کئی ایک ترجمے آ چکے ہیں، ہم ان ترجموں سے استفادہ کریں۔ اب ایک بات اور عرض کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کے مضامین ہیں۔ بعض مضامین وہ ہیں جو احکام سے تعلق رکھتے ہیں، تدبر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق خاص علماء سے ہے، یعنی اس کے اندر سے احکام نکالنا، احکام کا استخراج کرنا، اس کی گہرائی میں جانا، یہ علماء کا کام ہے، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اور بہت ساری گمراہیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا بڑا حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو تذکیری مضامین ہیں۔ تذکیر معنی نصیحت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا، دوزخ کا ذکر فرمایا، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آفاق و انفس کی نشانیوں کا اس طرح سے تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور بڑا سے بڑا سائنسداں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ زمین آسمان کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کی توحید کی نشانیاں، قرآن مجید نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ بیک وقت ایک عام کم پڑھے لکھے کے لیے بھی تذکیر اور نصیحت کا ذریعہ ہے، اور اگر ایک بڑا علم والا ہو، سائنسداں ہو، فلسفی ہو، محقق ہو، تو اس کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ سبق موجود ہے۔ چنانچہ کئی ایک سائنسداں ایسے ہیں جو قرآن کی صداقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور یہ اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو بہرحال اس قرآن کے جو تذکیری مضامین ہیں وہ سب کے لیے عام ہیں، اور قرآن کا بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے، لہٰذا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، تدبر کا فائدہ اٹھائیں، قرآن مجید کی نصیحت کو حاصل کریں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ قرآن کا بڑا حق ہے۔
بہرحال قرآن کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے اور روزوں کا مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب تھوڑی سی بات روزے کی کر کے انشاءاللہ اپنی بات مکمل کریں گے۔ دیکھو بھی روزے میں گناہ سے بچنے کا اہتمام سب سے اہم چیز ہے، بلکہ اگر یہ پوچھا جائے کہ رمضان میں سب سے اہم کام کیا ہے تو رمضان میں بھی سب سے اہم کام روزہ ہے، کیونکہ روزہ فرض ہے۔ مگر روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو روزے کا مقصد ہے تقویٰ۔ تقویٰ زیادہ عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام ہے، گناہ سے بچنے۔ اسی لیے حدیثوں میں فرمایا کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ کر رکھے، روزہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے اور ہر قسم کی ناشائستہ گفتگو سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ بھی کر رہا، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو اگرچہ کہ فرض ادا ہو جاتا ہے مگر روزے کی برکت اور روزے کا نور اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں، اسباب گناہ سے دور رہیں۔ آج کل ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں انسان کے سامنے بہت ساری بے حیائی کی چیزیں بار بار انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں، ان سے بچنے کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ بازاروں میں اپنی نگاہ کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہے اور اللہ کی طرف رجوع یکسوئی، جیسے گزشتہ عرض کیا گیا کہ بھائی رمضان آ رہا ہے تو ہم مسجدوں میں چونا ہو رہا ہے، گھروں میں چونا ہو رہا ہے، گھر صاف ہو رہے ہیں، مسجدیں صاف ہو رہی ہیں، دل صاف کرنا ہے، دل صاف کرنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اصل چیز تو دل ہے۔ ساری چیزیں صاف ستھری ہیں مگر دل صاف نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرو، گناہ نکالو، ہر قسم کے اندرونی گناہ بھی جو دل کے گناہ ہیں ان سے اپنے گناہوں کو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو۔ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، اپنا وقت فارغ کر کے ذکر میں، تلاوت میں اور نیک اعمال کے اندر اپنا وقت لگائیں۔ گناہوں سے، گناہوں کے اسباب سے بچنے کا پورا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔